حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت واقع ہو گئی اور آپ کے سر اقدس کو لے کر یزیدی جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک کلیسا آیا، اور وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں آس پاس کے لوگ ہم پر حملہ کر کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے نہ جائیں، اس لیے وہ یزیدی گروہ نے اس کلیسا کے اندر جو راہب رہتا تھا اس کے پاس گئے اور اس راہب سے کہا، اے راہب، ہم تیرے کلیسا کے باہر رات میں قیام کریں گے، لیکن ہمارے پاس چند باغیوں کے سر ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ گاؤں والے ہم پر حملہ کر کے ان سروں کو ہم سے نہ چھین لیں، اس وجہ سے تم یہ چند پیسے لے لو اور ہمیں ہمارے ان باغیوں کے سروں کو اپنے کلیسا کے اندر محفوظ کر لو۔ لہٰذا وہ راہب نے اس بات پر راضی ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب راہب کا ایک اصول تھا کہ رات میں اپنے شاگردوں کی وہ رکھوالی کرتا تھا، دیکھ ریکھ کرتا تھا، دیکھتا تھا کہ میرے شاگرد رات میں کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کے دیکھنے کے لیے جب وہ راؤنڈ پر نکلا تو اس نے کیا دیکھا کہ جس کمرے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا ہے وہ پورا کمرہ بقعۂ نور بنا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں انتہائی روشنی ہے اور اتنی روشنی کہ کیواڑوں سے اس کی کرنیں باہر نکلتی نظر آ رہی ہیں۔ اب راہب حیران ہوا، اندر کوئی چراغ نہیں، کوئی چمنی نہیں، پھر یہ روشنی کہاں سے؟ اسے تجسس ہوا، وہ دروازے کے قریب آیا، کیواڑ میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ چھت، وہ کمرہ نہیں رہا، وہ چھت نہیں ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے سے آسمان دنیا پر ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اس سیڑھی سے کچھ نفوس قدسیہ اتر رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی، ان کے ساتھ خلفائے راشدین بھی آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ اللہ، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں جو بند تھی وہ کھلی، جو ہونٹ خاموش تھے وہ ہلے، اور پھر ان سے آواز آئی، نانا جان السلام علیکم، آپ کی امتیوں نے میرے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ اور پھر کربلا کا پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر حضرت امام حسین نے سنایا۔ حضرت امام حسین کے بعد آقا فرماتے ہیں، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ بیٹے یہ سلوک کیا ہے، کیا کل قیامت کے دن مجھ سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، اسی اثنا میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، امہات المومنین، بی بی مریم، بی بی آسیہ، اور ان سب کے جھرمٹ میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائی تو ہاتف غیبی نے خبردار کیا، اے راہب ہٹ جا، اب خاتون جنت آ رہی ہیں۔ یہ آواز کا سننا تھا، راہب پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور راہب
بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ بے ہوش ہونے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اللہ الصمد دیکھا وہ کمرہ پھر جیسے کہ ویسے ہی تاریک تھا۔ وہ راہب اٹھا اور رونے لگا اور کہنے لگا، ارے کمبختوں، تم جسے باغی کہہ رہے ہو، ارے یہ تو تمہارے نبی کا نواسا حضرت حسین ہے۔ اللہ الصمد وہ راہب دروازہ کھولتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھتا ہے، رکھنے کے بعد گلاب و عطر و مشک سے آپ کے بالوں کو سنوارتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، اور کنگھی کر کر صاف ستھرا کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے حسین، جو تم نے اپنے نانا کے سامنے بیان کیا ہے ذرا مجھے بھی سنا دو۔ حضرت امام حسین نے وہی بات اس راہب سے کہی۔ وہ راہب کہتا ہے، قسم خدا کی اے حسین گواہ رہو، میں نے تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، میں تمہارے نانا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد جب دن نکلتا ہے، وہ جب رات ہی میں، اس کے بعد وہ راہب اپنے 70 شاگردوں کو غسل دے کر نہلا دھلا کر اسی کمرے میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ بٹھانے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کر بڑے ادب سے کہتا ہے، اے حسین، جو تم نے مجھ سے کہا ذرا میرے شاگردوں کو بھی کہہ دو۔ اللہ اللہ۔ حضرت امام حسین پھر وہی واقعہ ان شاگردوں کو سناتے ہیں۔ شاگرد مبہوت ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ کٹا ہوا گلا ہے اور جسم نہیں ہے، جان نہیں ہے، پھر بھی گفتگو کر رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرا حسین شہادت کے بعد بھی زندہ، اور زندہ ایسا کہ اپنے نبی کے دین کی آبیاری کر رہا ہے۔ جب آپ نے اپنا واقعہ سنایا، وہ 70 راہب، وہ 70 عیسائی عالم جو تھے حیران ہو گئے، اور پھر حیران ہونے کے بعد وہ 70 کے 70 حضرت امام حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت امام حسین کی عظمت ہے۔